السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ہم اپنے ان ولاگز میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے دن بدن لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے عوام کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے خبر دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ جو کہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوا تھا، اب تک تھم نہیں سکا ہے۔ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 38 سے زائد جو شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر ایک ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر کافی جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جو 38 افراد جو شہید ہو چکے ہیں ان میں 11 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ شہداء میں ریڈ کراس کے 2 کارکن بھی شہید ہو چکے ہیں اور ایک صحافی کا پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ ایک جو سکول پر جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، جو فلسطینی پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں اب تک جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں 30 افراد کی جو ہے وہ ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز جو حملہ ہوا تھا ایک غزہ کے ایک علاقے میں، جس میں ڈاکٹر علاء النجار کی جو فیملی تھی، جس میں 9 ان کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، جس کے بعد سے غزہ سمیت دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ اسرائیل نے ایک خاندان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ خاتون ڈاکٹر جو کہ خود ہاسپٹل میں جو اسرائیلی حملوں کے اندر شہید و زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے میں مصروف تھی، کہ اس کو اپنے بچوں کی لاشیں وہاں ملتی ہیں، تو ایک خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ایک ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوئی ہوگی۔ 9 افراد اس ایک خاتون کی جو کہ ڈاکٹر علاء النجار کے نام سے مشہور ہیں، ان کی بچوں کو، ان کے خاندان کو تباہ کر دیا، 9 بچوں کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو زمینی انفلٹریشن ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کے نتیجے میں ابھی تک یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 77% جو علاقہ ہے اس کے اوپر اسرائیل نے غزہ کے 77% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کا جو آگے بڑھنے کا سلسلہ مزید جاری ہے۔ ان علاقوں میں جو اسرائیل کے قبضے میں آ رہے ہیں، وہاں پر باقاعدہ اسرائیل جو ہے وہ بلڈوزروں کے ذریعے، دیگر جو مشینیں ہیں ان کے ذریعے آ کر وہاں پر جو فلسطینیوں کے گھر ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہا، ان کو منہدم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹنلز ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ حماس کو ان ٹنلز سے باہر نکالا جا سکے اور ان کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ لیکن حماس کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز جو ایک کارروائی کی گئی ہے القصام بریگیڈ کی جانب سے، اس میں اسرائیلی فورسز کو بہت زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے غزہ کے مشرقی علاقے کی طرف، تو اس میں جو کارروائی کی گئی اس کے بعد سے وہاں پر ہیلی کاپٹرز کو دیکھا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کے جو ہلاک و زخمی ہونے والوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے نکال کے اسرائیل کے اندر جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پر منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین میں ابھی غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں یورپی اور عرب وزراء خارجہ اس میں شریک ہے، اور اس اجلاس میں غزہ میں جنگ کو روکنے کے حوالے سے غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ مالٹا کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مالٹا جو ہے وہ اسرائیل کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر رہا ہے۔ ان بٹوین اس تمام تر صورتحال کے دوران یہ ایک امید افزا بیان سامنے آیا ہے، ایک خبر سامنے آئی ہے کہ مالٹا جو ہے وہ اگلے ماہ باقاعدہ طور پر فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر رہا۔ یہ اس اقدام کے بعد سے تقریباً 45 سال کے دوران مالٹا کے اندر جو ایک بحث و مباحثہ جاری تھا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا جائے یا نہیں، اب اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اب باقاعدہ طور پر یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اگلے ماہ جو ہے، اب اگلے ماہ میں 3-4 دن 5 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد لامالا مالٹا کی جانب سے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ دوسری طرف جو اسرائیل کے جو وزراء ہیں وہ بیانات مختلف دیتے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل جو ہے غزہ کو نو مینس لینڈ بنائیں گے، وہاں پر
فلسطینیوں کا اب کوئی حق نہیں رہا اور وہاں سے فلسطینیوں کو نکال باہر کر کے اس کو ایک آزاد علاقہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جو اطمان بن گوئر ہے اسرائیل کے جو داخلی امور کے جو وزیر ہیں، انہوں نے ایک بار پھر بیت المقدس میں جا کر بیت المقدس کی بے حرمتی کی ہے۔ وہاں پر مختلف فلسطین مخالف، مسلم مخالف نعرے لگائے گئے ہیں، بیت المقدس مخالف نعرے لگائے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسلم امہ کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے نہ صرف غزہ کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے بلکہ لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جنوبی لبنان کے ایک علاقے میں، جہاں پر ڈرون کے ذریعے ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شہری جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ محفوظ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا حملہ تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ شہری جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور بچے ہوئے ہیں۔ عبرانی میڈیا نے ایک اور ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے حزب اللہ کے جو سینئر رابطہ کار اور کمیونیکیشن آفیسر ہیں الحاج وفیق صفا، اس کو قتل کرنے کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ جو وفیق صفا جو ہیں وہ شہید سید حسن نصر اللہ کے بہنوئی بھی ہیں، اور اسرائیل نے 10 اکتوبر 2024 کو بھی وفیق صفا کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ محفوظ رہے تھے۔ جنوبی لبنان کے علاقے میں وفیق صفا جو ہیں وہ خاص طور پر حزب اللہ کو منظم کرنے میں، حزب اللہ کے اندر نئی بھرتیاں کرنے میں، حزب اللہ کے جو آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ ان کو شہید کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جگہ کا اور وقت کا تعین کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف عبرانی میڈیا نے ایک اور بیان جاری کیا ہے، اس کے مطابق گزشتہ شب اسرائیلی کمانڈوز نے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے شام کا جو اہم شہر ہے حمص، وہاں پر وہ اترے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کارروائیاں کی ہیں، مختلف مکانات کو جو عمارتیں تھیں ان کو منہدم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے کچھ افراد کو اغوا کر کے وہ لے کے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شام جو ہے، شام کے اندر اسرائیل کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہیں۔ اب جو وہاں کے جو نئے حکمران ہے احمد الشرع، وہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر معاہدے ابراہیمی کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی کچھ دنوں کے اندر ترکی کے متعدد دورے کیے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اس کا اعتماد حاصل کیا جا سکے اور اس کو روکا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ جو بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے شام میں، اور یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے احمد الشرع کی، اس کے بعد سے اب تک تقریباً 700 بار اسرائیل نے شام کے اندر مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ 700 بار انہوں نے حملے کیے ہیں۔ ایک وقت تو وہ بھی حملہ کیا گیا کہ جو بالکل جو ان کے جو صدارتی محل ہے ان کے قریب گرا، اور اس کا جو اشارہ تھا خاص طور پر احمد الشرع کو وہ یہ تھا کہ آپ نے اسرائیل کے خلاف جو باتیں کرنا شروع کی ہیں آپ اپنی زبان کو بند کریں، ورنہ ہم آپ کے محل کے اندر آپ کو مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کے زبان میں کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے اور تعلقات قائم ہو جائے تاکہ اس کی گورنمنٹ جاری رہے۔ لیکن دوسری طرف وہ خود جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے جو ایٹروسٹیز ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ مختلف جو اقلیتیں ہیں خاص طور پر جو علاویز ہیں ان کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں علاویز جو ہے وہ بھی خود اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شام کی جو اس گورنمنٹ کے خلاف مسلسل جو ہے وہ مقاومت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری بات چیت ہے اس کے حوالے سے ایک اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 یورپی ممالک خاص طور پر جرمنی، برطانیہ اور فرانس، ان کے سینئر حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ جان بوجھ کر جوہری معاہدے پر مذاکرات میں تاخیر کر رہا ہے تاکہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں پابندیاں عائد کرنے کا جو امکان ہے وہ ختم ہو جائے۔ جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ جو جمعہ ہے اس جمعے کو باقاعدہ روم میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس مذاکرات کے اوپر
ٹرمپ نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات پر جو ہے وہ حقیقی پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں یہ جو مثبت سمت میں جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ اب ان مذاکرات کو ناکام ڈکلیئر کرتے ہوئے وہ اس طرح کی جو بیانات جاری کر کے یہ ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں تاخیری حربہ استعمال، اور حالانکہ ایران نے اس طرح کا کوئی تاخیری حربہ استعمال نہیں کیا، اور یہ مذاکرات ہیں وہ ہر ہفتے اسی حساب سے جاری ہیں اور وہ ہو رہے ہیں مذاکرات، اس میں کوئی خلل نہیں آیا، صرف ایک ہفتہ درمیان میں تھوڑا سا خلل آ گیا تھا لیکن وہ آگے جاری رہے۔ جبکہ ایران کی جانب سے یہ بھی ایک بار پھر کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ جوہری معاہدے کے لیے یورینیم کی افزودگی ہے اس کو معطل ہر صورت نہیں کرے گا، یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ ایران مسلسل جاری رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبریں جو ہیں وہ کچھ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آ رہی ہیں، جہاں پر گزشتہ روز جس طریقے سے رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، ان کے اوپر یوکرین کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا جس میں ان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ڈرونز کے ذریعے، گو کہ یہ جو حملہ تھا وہ رشیا کے جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے ناکام بنا دیا، اور یہ جو تمام تر کارروائی جس میں بہت سارے ڈرونز جو ہیں وہ داغے گئے تھے ان کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کے اوپر، ان کو ناکام بنایا گیا، ان تمام کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد سے رشیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن وہ بہت سخت غصے میں ہے، اور انہوں نے اپنے فورسز کو حکم دیا تھا کہ وہ جو یوکرین کے اوپر حملے کرے۔ ابھی تک جو حملے کیے گئے ہیں رشیا کی جانب سے یوکرین کے مختلف علاقوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں وہاں پر کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے یوکرین کی فورسز کو، خاص طور پر جو کرسک کے علاقے میں جو جا رہے تھے صدر پوٹن، وہاں پر جو کچھ آزاد کرائے گئے ان کے جو علاقے تھے ان کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے یہ یوکرین کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ اب جو ہے رشیا کی جانب سے جو دیگر جو اضلاع ہیں جو صوبے ہیں ان کے اوپر بھی حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جو میزائلوں کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں خاص طور پر جو نیٹو سے ریلیٹڈ جو فورسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، یوکرین کی جو فورسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فورسز ہیں وہ زمینی طور پر بھی انفلٹریٹ کر رہے ہیں، آگے تک پیش قدمی کر رہے ہیں۔ روس کی جو وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ فوج کی جو مغربی یونٹ نے خارکیو کے علاقے میں واقع ایک علاقہ ہے رادکوفکا، اس قصبے کو ابھی آزاد کرا لیا ہے۔ اب دیکھیں خارکیو کا علاقہ کرسک سے کافی دور علاقہ بنتا ہے، اس کو ابھی انہوں نے آزاد کرا لیا ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر یہ جو لڑائی ہے وہ اب مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب جو ہے یوکرین کی جانب سے رشین پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، تو اب معاملات جو ہیں وہ شخصیات کے اوپر آتی ہوئی لگ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جو صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی خبر ویتنام سے سامنے آئی ہے، جہاں پر فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میکرون وہ دورے پر آئے تھے ویتنام کے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ جہاز سے اتر رہے ہیں تو اس دوران جب جو ہی دروازہ کھلتا ہے تو صدر میکرون جو ہے وہ اپنی وائف کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے اور وہ دونوں ساتھ باہر نکلے۔ اس دوران ان کی وائف نے ایک تھپڑ رسید کر دیا ہے میکرون کو، اور وہ نظر آ رہا باقاعدہ وہ کیمروں کے آنکھ نے اس تھپڑ کو لگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد تھپڑ لگنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ہاتھ ہلا کے اس کو زائل کیا جائے اس کے اثر کو، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ جب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیوی جو ہے وہ ان کا ہاتھ ان کا تھامنے سے کترا رہی ہیں، وہ سائڈ ہو جاتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تلق کلامی دونوں کے درمیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو میکرون کی وائف ہے انہوں نے باقاعدہ ایک تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ تو رافیل کے گرنے کے بعد جو ان کو ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اب یہ جو سبکی ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی، جو بھی خبریں سامنے آتی رہیں گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، یوکرین اور رشیا کی جنگ کی صورتحال کے حوالے سے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے حوالے سے نئی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔